جاوید احمد غامدی صاحب نے آخری سوال کے دوران یہ فرمایا تھا کہ قرآن مذہب کی، خدا کی آخری حتمی سچی کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب، مذاہب ایک سے زیادہ ہیں، کئی ایک مذاہب کے پیروکار اس دنیا میں موجود ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، ایون چین میں بدھ مت ہے، پھر ابراہمک فیتھس بھی ہیں۔ ان تمام مذاہب کے پاس اپنی کتب بھی موجود ہیں، لیکن آپ کا فرمانا یہ ہے کہ صرف قرآن ایک سچی کتاب ہے جو مکمل طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کے خیال میں باقی مذاہب کی جو کتب ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے پہلے جو گفتگو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کی تھی، یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس میں ہم اس جگہ پہنچے تھے کہ ہمارے پاس کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسانی حدود میں ذرائع علم کیا ہے۔ اور مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ 3 ذرائع علم تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، تمام علوم زیادہ تر اسی پر منحصر ہوتے ہیں، ہم اس سے عقلی استنباط کرتے ہیں۔ چنانچہ جو مجموعہ حقائق تجربے اور مشاہدے سے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اس سے عقلی طور پر جن چیزوں کو انفر کیا جا سکتا ہے یا جن کا استنباط کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی ہم علم کے دائرے میں رکھ دیتے ہیں۔ اسی سے تمام نظریات وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اس کی میں نے کچھ مثالیں بھی دی تھیں۔ پھر یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ انسانی تاریخ ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تجربے اور مشاہدے کی سطح پر بھی اور علمی اور عقلی استدلال کی سطح پر بھی زندگی کے کسی خاص موڑ پر نمودار ہوتی ہیں یا تاریخ کے کسی خاص مرحلے میں سامنے آتی ہیں۔ ان کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ پھر تاریخی استدلال ہوتا ہے، اور تاریخی استدلال میں بھی ہمارا سارا انحصار اس چیز پر ہوتا ہے کہ اس میں اسٹیبلش ہسٹری کتنی ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اخبار احاد کے طریقے پر منتقل ہوتی ہیں، جن پر جر و نقد بھی ہو سکتا ہے، چیزوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک جو مذہب کے بنیادی مقدمات ہیں وہ انہی ذرائع سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بنیادی مقدمات جب میں کہتا ہوں تو اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ مذہب اپنی تفصیلات کے ساتھ یا جس کو آرگنائز ریلیجن کہا جاتا ہے، نہیں، مذہب کے بنیادی مقدمات سے مراد یہ ہے کہ یہ سوال میرے لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا میں ایک اپنی ذات میں اکتفا کرنے والی مخلوق ہوں یا میں کچھ چیزوں کا محتاج ہوں؟ میرا وجود میں آنا کیا میرے اپنے باطنی عمل کا نتیجہ ہے یا کوئی باہر کا ہاتھ کار فرما ہے؟ تو گویا میرے لیے اپنے مخلوق ہونے کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ انہی چیزوں سے پیدا ہو جاتا ہے جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا ہے۔ دوسرا جو سوال تھا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ میرے اخلاقی وجود کا ہے، اور تیسرا بڑا سوال میرے جمالیاتی احساس کا ہے۔ اب یہ جو تینوں بڑے سوالات ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو میری ساری مشکلیں بحیثیت انسان، میرے سارے تحفظات، میرے سارے تخیلات انہی پر منحصر ہیں۔ یعنی یہ چیزیں چونکہ میرے تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہیں، تو اس لیے میں مجبور ہوں کہ میں یا تو ان کو نظر انداز کر کے زندگی بسر کروں اور یا پھر ان کا معاجزہ کروں، ان کو فیس کروں۔ یہاں تک بات پہنچ گئی تھی۔ مذہبی طور پر جو چیزیں مجھے متحرک کرتی ہیں، سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، میرے متخیلے کو تحریک دیتی ہیں، چونکہ وہ میرے تجربے اور مشاہدے ہی پر مبنی ہیں۔ اور تجربے اور مشاہدے کے بارے میں میں یہ عرض کر دوں کہ وہ اصل میں خارج کا بھی ہے، باطن کا بھی ہے، یعنی دونوں چیزوں کا ہے۔ خارج میں اشیاء ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں، باطن میں میرے احساسات اور مجھ پر گزرنے والی واردات ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں۔ یہ جب ایک مجموعہ حقائق کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور بسا اوقات عالمگیر مجموعہ حقائق کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو وہی میرا جو استنباطی وجود ہے کہ اب میں اس سے کچھ نتیجہ نکالوں گا، وہ روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ اس سے میرا مذہبی مقدمہ تیار ہوتا ہے۔ یہ میرے نزدیک بات کا سوال ہے کہ اس مذہبی مقدمے کو اب مجھے تاریخ سے کیسے ریلیٹ کرنا ہے۔ یعنی وید ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، انجیل ہے تو وہ کیا کہہ رہی ہے، زبور ہے تو وہ کیا کہہ رہی ہے، قرآن ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو میرے نزدیک جب تک ہم پہلے اس مذہبی مقدمے کی پیدائش پر گفتگو نہ کر لیں، آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی یہ ایک جسٹ لگانے کے مترادف ہوگا کہ ہم پہلے یہ طے کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی بھی نہیں تھی، یعنی ابھی نہیں کہی تھی کہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے یا سچی کتاب ہے
یقیناً کہوں گا، لیکن اس میں کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ میں تو ابھی بات یہاں سے کر رہا تھا کہ ہم انسان کی سطح پر، طالب علم کی سطح پر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہمارا مذہبی مقدمہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے۔ کیا وہ کوئی خارج سے آنے والا محض ایک اسطورہ ہے، آ گیا سن لیا ہم نے، حظ اٹھا لی، یا وہ میرے اسی ذرائع علم سے پیدا ہونے والی کوئی حقیقت ہے؟ اور میں نے اس میں، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، یہ بھی تجزیہ کر کے بتانے کی کوشش کی تھی کہ انسان کی حیثیت سے جو چیزیں میں ماننے کے لیے مجبور ہوں، جن کا میں کسی حال میں انکار نہیں کر سکتا، اگر انکار کرنا ہے تو پھر اس پر ہمیں تفصیلی گفتگو کرنی چاہیے، وہ وہی ہے میرا عقلی وجود۔ جس وقت آپ کوئی مجموعہ حقائق اس کے سامنے پیش کریں گے، اس کو استنباط کے عمل سے روکا ہی نہیں جا سکتا۔ میرا اخلاقی وجود وہ سوال اٹھا دے گا، فوراً اٹھا دے گا، یعنی وہ اس پر راضی نہیں ہو سکتا کہ وہ اشیاء پر جو حکم لگا رہا ہے کہ یہ ہیں یا نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر اس حکم سے اپنے آپ کو نکال لے کہ یہ اچھی ہیں یا بری ہیں، وہ لگائے گا حکم۔ اسی طرح میرا جمالیاتی حصہ ہے، یہ میرے باطن کا تجربہ ہے، عالمگیر تجربہ ہے، اس کو کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ میں کہوں گا کہ یہ گلاس خوبصورت ہے اور میں کہوں گا کہ یہ میز خوبصورت نہیں ہے، یعنی یہ خوبصورتی بدصورتی اس کا حکم مجھے لگانا ہے ہر حال میں۔ اب اس سے بنیادی طور پر فنون، علوم، سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ عقلی استنباط کی صلاحیت سے میرے سارے علوم پیدا ہو رہے ہیں، میرے اخلاقی احساس سے مذہب پیدا ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے میرے اندر جو جمالیاتی احساس ہے اس سے شاعری، ادب، مصوری، یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ اس بنیادی مقدمے کو، سوال یہ ہے کہ تسلیم کرتے ہیں یا ابھی اس پر کچھ سوالات؟ نہیں، تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ انہی سے ہی مذہب پیدا ہوا ہے، جن سے آپ کہہ رہے ہیں علوم، فنون وجود میں نے یہ نہیں کہا مطلب ان سے پیدا ہوا ہے، نہیں، اگر میرے آپ سے لیے پوچھا جائے، میرے لیے مذہب ریلیونس اختیار کرتا ہے اس وجہ سے۔ یعنی دیکھیے، میری بناء استدلال یہ ہے کہ کوئی چیز اگر میرے باطن سے نہیں اٹھی، وہ میرا تقاضا نہیں بنی، تو وہ باہر سے آ کے میرے اندر تحریک پیدا نہیں کر سکتی۔